ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سید آغا روح اللہ مہدی ہیں. آغا صاحب شری نگر کے سانسد ہیں اور الگ الگ مدعوں پر اپنے وچاروں کے لیے کافی چرچا میں رہتے ہیں. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا، ابھی پارلیمنٹ میں آپ نے اسپیچ دی 2-3 دن پہلے، لیفٹ ایکسٹریمزم کو لے کر وہاں بحث چل رہی تھی، تب آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، ہندوتوا ایکسٹریمزم. آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہی جو اس ملک میں ہو رہا ہے، اور ہندوتو کے نام پہ برملا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر کے ہندو راشٹر بنانا ہے. وہ ایک کلیم ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس کلیم کی طرف جو ہے سیاست بھی ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنز کو اس حد تک کمپرومائز کیا گیا ہے کہ جو اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پولیس کا رویہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کیسز میں کس طرح بائسڈ ہوتا ہے. پھر آپ جوڈیشری کے حوالے سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وداؤٹ ٹرائلز جو ہے لوگ بند رہتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے. قانون کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے. دوسری طرف مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کے عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے ہیں. مائنورٹیز مسلمانوں کے علاوہ جو ہے ان کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے. دلتوں کے ساتھ جو ہے وہ ریشل یا کلاس سپریمیسی کی بنیاد پہ ان کے ساتھ استحصال کیا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ ایک سیاست کے تحت ہو رہا ہے اس ملک میں، جس سیاست کو کوئی پردے کے پیچھے نہیں چلاتے. آر ایس ایس اور بی جے پی اس کو پردے کے سامنے چلاتی ہے، اس سیاست کو جس کو ہندوتو کے نام سے جانتے ہیں. اور کہاں سے یہ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم، کہاں سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہو اور یہ کہاں سے آیا ہے. یہ خود ساورکر، گولورکر جو ان کے بانی ہے، ان نے خود کہا کہ وہ جرمنی کے نازی آئیڈیالوجی سے یا ہٹلر کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے. ایک یہ کہ ریشل سپریمیسی جو ہے برہمنوں کی ہو، جس طرح سے نازی جرمن وہ بلو آئیڈ سپریمیسی کو مانتے تھے. دوسرا مائنورٹی جو ہے وہ پہلے ہو ہی نہ، اگر ہو تو سیکنڈ کلاس سٹیزنس ہو. تو یہ ان کی کلیمڈ آئیڈیالوجی ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بہت سارے جو ایگزیکٹو پوزیشنز پہ ہے، چاہے وہ آسام کا چیف منسٹر ہو، چاہے وہ یو پی کا چیف منسٹر ہو، ایکسٹرا جوڈیشل، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا قانون کو بالائے طاق رکھ کے ریلیجس بائس کی بنیاد پہ وہ حکومت چلاتے ہیں. بلڈوزر چلتے ہیں کرائم کی سزا میں، اور وہ کرائم جو ابھی ثابت نہیں ہوا ہوتا ہے، اور اگر ثابت بھی ہوا ہو تو اس کے لیے قانون میں، آئین میں ہر کسی کے لیے سزا جو ہے مقرر کی گئی ہے، وہ جوڈیشری وہ سزا دیتی ہے. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ صرف الزام لگایا جائے، پھر اس ملزم کے گھر پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے کیمرہ پہ جو ہے چیف منسٹر یو پی کے، جنہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو قبروں سے نکال کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے. اسی طرح سے آسام کا چیف منسٹر جو ہے، جو ہر دن وہ ہر کوئی بات کرتا ہے جس سے ایکسٹریمزم کی بو نہیں بلکہ پہچان ہوتی ہے ان کی سیاست کی. اکنامک بائیک آؤٹ ہو، سوشل بائیک آؤٹ ہو، پولیٹیکل جو ہے رائٹس جو ہے ان کی ڈیگریڈیشن ہو. تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اس ملک میں اس وقت رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے نام پہ، ہندوتوا ایکسٹریمزم کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہی میں نے پارلیمنٹ میں بولنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے ہم لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم پہ بات کریں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہر قسم کی ایکسٹریمزم پہ بات ہو. میں نے تو وہاں پہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی نظر میں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نام پہ کوئی ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، مسلمان ایکسٹریمزم کر رہے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ہم اس کے خلاف بھی ہیں. مگر اس آڑ میں آپ اپنی ایکسٹریمزم کو مت چھپائیے. اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتے کہ ہندوستان میں اس وقت رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہے. لیکن لوک سبھا جیسی جگہ پر صرف یہی چرچا کیوں ہو رہی ہے کہ آپ لیفٹ ایکسٹریمزم کے بارے میں بات کریں؟ اور لیفٹ ایکسٹریمزم جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو، کیونکہ گاؤں میں، ایسے علاقوں میں لوگ بہت آسانی سے سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے جو سانسد ہیں وہ کیا بحث کر رہے ہیں، کیا چرچا چل رہی ہے. لیفٹ ایکسٹریمزم سے آپ کیا سمجھانا چاہیں گے ان لوگوں کو بہت آسانی؟ میں نہیں سمجھانا چاہتا ہوں. اور سبجیکٹ جو ہے وہ
اس کا تعین جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے. یہ ڈسکشن وہ لے کے آئے, یہ ہم نہیں لے کے آئے. ہم نے ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, سبجیکٹ انہوں نے طے کیا کہ لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم پہ ہم بات کریں گے. وہ کیا کہنا چاہتے, سوال یہ ہونا چاہیے, وہ یہ کہنا چاہتے کہ وہ نکسل وادی اربن نکسل جو لینگویج ہے کہ اگر مسلمان ہے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے, وہ پاکستانی ہے. اگر سکھ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ خالستانی ہے. اسی طرح سے اگر ہندو, دلت یا بقول ان کے جو دوسری جاتی کے لوگ ہیں, اگر وہ اپنے حقوق کی بات کرتے تو وہ نکسل وادی ہے. تو یہ وہی رنگ ہے جو جس رنگ میں یہ ہر کسی کو رنگنا چاہتے ہیں کہ ان سارے علاقوں میں جہاں پہ نکسل افیکٹڈ ایریاز ہے اس کو صرف ایکسٹریمزم کی نظر سے دیکھا جائے اور پھر یہ کلیم کیا جائے کہ ہم نے ختم کیا ہے اس ایکسٹریمزم کو, جو کہ مجھے لگتا ہے امت شاہ کا جو ہے ہدف تھا اس بحث سے کہ وہ اپنی وہ چھاتی چوڑی کر کے, سینہ چوڑا کر کے وہ دکھانا چاہے, وہ مسل دکھانا چاہے کہ ہم نے اس کو کچل دیا. ٹھیک ہے, آپ نے ایکسٹریمزم کو ختم کیا ہے, مگر جس بنیاد پہ لوگوں نے وہاں پہ آوازیں اٹھائی, ایکسٹریمزم کو اس چیز سے الگ کیجیے, ایکسٹریمزم کے ساتھ ڈیل کیجیے کیسے کرنا ہے. مگر کیا جو ناانصافیاں ان غیر مسلم, وہ تو ہندو سماج سے ہی ہے نا, مسلمان نہیں ہے, تو اس سماج کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے, جن کے زمینوں پہ ان کا حق نہیں ہے, جن کے ریسورسز پہ ان کا حق نہیں ہے, جن سے ان کی پہچان چھینی گئی ہے, زندگی کا جو ہے جن زندگی کے ریسورسز چھینے گئے ہیں, کیا وہ انجسٹس ایڈریس ہوئی ہے؟ کیا وہ ان کے ساتھ وہ انصاف ہوا ہے؟ کیا آج وہ اپنے زمینوں کے مالک ہے؟ کیا وہ آج اپنے ریسورسز کے مالک ہے؟ کیا ان کو باعزت زندگی ملی ہے؟ اس پہ کوئی بحث نہیں. بس وہی کہ ہم کس حد تک بندوق چلانے میں کامیاب ہوئے اور ہم نے کتنوں کو مار گرایا, کتنوں کو ختم کیا, یہی بتانا چاہتے تھے. اور یہی کہ ملک میں جہاں پہ بھی انصاف کی بات ہو اس کو کیسے رنگ دے کے اس آواز کو کیسے دبایا جائے. اور اسی وقت جب یہی حکومت انسٹیٹیوشنلی خود ایکسٹریمزم کرتی ہے, ایکسٹریمزم میں یقین رکھتی ہے, انسٹیٹیوشنل ایکسٹریمزم ہو رہا ہے, اس کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلم ایکسٹریمزم کا بھی ہم وروਧ کریں گے. ابھی پچھلے دنوں کچھ ایسے معاملے سامنے آئے جن کو لے کر بہت زیادہ چرچا ہوئی اور ایک پورا طبقہ سوشل میڈیا پہ ابال آ گیا, جس کو لے کر اتم نگر کا معاملہ تھا. وہاں پہ ایک فیملی کا جھگڑا ہوا دوسری فیملی سے, اس کے بعد اس کو جس طرح کا رنگ دیا گیا. اب جب بھی اس طرح کے معاملے آتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اوپر کچھ اس کو پرتاڑت کیا جاتا ہے, تو اسی دوران دوسرا ایک معاملہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے اتم نگر میں ہندو فیملی کو مارا گیا, ترون کی ہتیا ہوئی, یا پھر دلی میں کسی اور ہندو کے ساتھ کچھ ہوا, اس میں مسلمان انوالو تھے. ایسے ایشوز کو کس طرح سے جنتا کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اسی لیے میں نے اسی تقریر میں یہ بھی کہا تھا, جس کا آپ نے حوالہ دیا پارلیمنٹ میں, اسی اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس ملک میں بہت ضروری ہے, اور کسی بھی ملک میں بہت ضروری ہے, اگر آپ کو ایکسٹریمزم سے لڑنا ہے, رول آف لا ہو, قانون کی بالادستی ہو, قانون اپنا کام کرے. مجرم کوئی بھی ہو, اگر ہندو مسلمان کا قتل کرتا ہے مذہب کے نام پہ, اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اگر مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے مذہب کے نام پہ, اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. مگر سزا کون دے گا اور یہ ثابت کون کرے گا؟ یہ قانون کرے گا, یہ جوڈیشری کرے گی. اسی لیے جوڈیشری کو پہلے باعث ہونے سے پاک ہونا ہے, ان کو ان بائسڈ ہونا ہے, یکساں ہونا ہے, کہ جوڈیشری صرف قانون کو دیکھے گی اور حقائق کو دیکھے گی. دوسرا, جو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, یہ باعث پہ کام نہ کرے, یہ کسی ایجنڈا پہ کام نہ کرے. پولیس کسی ایجنڈا کے, نہ یہ ہندوتوا کے لیے کام کرے, نہ یہ مسلمانوں کے لیے کام کرے, یہ کام کرے صرف اور صرف قانون کے لیے. اگر جیسے کہ میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کا مقابلہ کرے, اور ہم چاہتے ہیں, میں نے کہا چاہے وہ مسلم ایکسٹریمزم ہو, ہندو ایکسٹریمزم ہو, کسی بھی نام پہ ایکسٹریمزم ہو, ہم چاہتے ہیں اس ملک سے ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو, کوئی بھی ایکسٹریمزم نہ پنپے. اس کے لیے قانون اور انسٹیٹیوشنز کو اپنے صحیح طریقے سے کام کرنا اور انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ان بائسڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل کے ماحول میں کسی کو بھی کوئی بھی نام دے کے آپ جیل میں اٹھا کے بند رکھ سکتے ہیں, بلڈوزر چلا سکتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے سالوں کے بعد کہ وہ بے گناہ تھا. اس طرح کے ہم نے بہت سارے کیسز ہیں, میں مذہب کا نام نہیں لوں گا, مگر اکثر پتہ ہے کہ کس مذہب کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش ہوتے ہیں. اسی دوران جب
اس طرح کا واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ اگر مسلمان کی طرف سے کہیں پہ زیادتی ہوئی ہے، ہم چاہیں گے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی قانون ان بائس طریقے سے کام کرے، انسٹیٹیوشنز اپنا کام کرے، کوئی سیاست حاوی نہ ہو ہاں انسٹیٹیوشنز پہ. مطلب اس کا کئی ادہرن دیے گئے کہ جو مسلم لوگ تھے جن لوگوں نے ایسا کیا، ترون کی ہتیا میں جو لوگ شامل تھے مسلم پریوار کے، ان کے گھر میں اسی رات کو لوگ گھسے، توڑ پھوڑ کی، اگلے دن بلڈوزر آیا، بلڈوزر سے گرایا گیا. تو لوگوں نے وہی سوال اٹھائے جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایک اگلا سوال میرا ہمنتو بسوا سرما کا آپ نے ذکر کیا، میاں مسلمانوں کو لے کر وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ معاملہ کورٹ میں بھی گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں کو لے کر یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ کیا یہ گھسپیٹیوں تک سیمت ایک بات ہے یا پھر وہ مسلمانوں کے لیے تھریٹ ہے؟ اللیگل طریقے سے صرف مسلمان نہیں آیا ہے نا اس ملک میں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ غیر مسلم بھی ہے. کیا ان کے بارے میں اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو یہ خاص طور پر یہ بہانہ بنا کے کہ یہ اللیگل امیگرینٹس ہے، مسلمان کو مذہب کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی اللیگل امیگرینٹ ہے تو وہ اللیگل امیگرینٹ ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب سے وابستہ کوئی شخص نہیں ہے. اس کو مذہب کی بنیاد پہ سارے مذہب کو جو ہے وہ پھر ٹارگٹ نہ بنایا جائے. اگر آپ کی نظر میں کوئی اللیگل امیگرینٹ ہے تو اس کی اللیگل امیگریشن کو اسٹیبلش کیجئے، کورٹ آف لاء ہے آپ کے پاس، انسٹیٹیوشنس ہے، انسٹیٹیوشن کا آپ راستہ اختیار کیجئے باعزت طریقے سے. آپ جو ہے جسے واپس بھیجنا چاہتے ہیں، اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے، واپس بھیجے. اگر نہیں ہے تو اس کو اپنا حق ملے. تو دونوں صورتوں میں مذہب کو نہ دیکھا جائے. یہ جان بوجھ کے مذہب کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے تو قانون ہی لایا کہ باہر سے دوسرے مذاہب کے سی اے تو یہی قانون تھا نا، دوسرے مذاہب کے لوگ آ سکتے ہیں، تو مخصوص مسلمان جو ہے وہ اس ملک میں نہیں آ سکتا. تو یہ ریلیجس بائس ہے. کیوں ہے یہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے پہلے سے ہی کہا کہ وہی ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، فنڈامنٹلزم. فائدہ کیا ہے اس کا؟ مطلب نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے آبادی کا، وہ کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے، اور ان کو اس بنیاد پہ پھر ووٹ ملتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ایک اقلیت، میں نہیں کہوں گا اکثریت، ایک اقلیت ہے مگر انکنسولیڈیٹڈ آبادی ہے، یعنی مائنورٹی ود ان ہندوز ایسی ہے جو کہ بہت کنسولیڈیٹ ہے، جن کی پیاس مسلمان کے خون سے بجھتی ہے، جو مسلمان کے خون اور آبرو کے پیاسے ہوتے ہیں. اور جب یہ انسٹیٹیوشنلی یا گورنمنٹ کے ذریعے، سیاست کے ذریعے یہ سب زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک تھیٹر ہے، ان کے لیے ایک پیاس بجھنے کا جو ہے وسیلہ ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. ان کو اس کے نتیجے میں ووٹ ملتے ہیں. میں پھر سے دہراؤں گا، مگر وہ ہندوؤں میں بھی ایک مائنورٹی طبقہ ہے مگر کنسولیڈیٹڈ. کہ یہ ہمیشہ سے تھا اس طبقے کے ساتھ یا دھیرے دھیرے ہوا ہے؟ اس کا کیا مطلب سنکشپت میں اگر اتہاس بتانا؟ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ رہا ہے جس کی شکل جو ہے ساورکر ہے، گولورکر ہے، آر ایس ایس ہے. مگر آپ دیکھیے اتنی لمبی تاریخ میں، 100 سال کی تاریخ میں اس طرح کے اگر ایلیمنٹس تھے بھی، مگر وہ فرنج تھے. ہندوستان کی سوسائٹی میں وہ فرنج تھے، اور جس سوسائٹی میں اکثریت ہندوؤں کی ہے، مسلمان کے ہوتے ہوئے، مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو جو ہے وہ اکثریت میں ہے، اور اسی ہندو اکثریت والے ملک میں اس طرح کے ایلیمنٹس فرنج تھے، یہ مین سٹریم نہیں تھے. ان کو جگہ نہیں دی جاتی تھی مین سٹریم میں، یا ان کو ملک کی صحیح آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے جو وہ طاقت ہے وہ ابری، بی جے پی حکومت میں آئی. اور یہ بات میں یہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ شاید 2014 میں پھر ہندوستان اس طرف جو ہے مائل ہوا، انکلائن ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت آئی. نہیں، آپ یاد کریں کہ مودی کے اور بی جے پی کے نعرے کیا تھے 2014 میں. وہ نعرے بالکل ریلیجس نعرے نہیں تھے، مذہب کی بنیاد پہ. اچھے دن، مہنگائی، کرپشن وغیرہ کا خاتمہ، بلیک منی کی واپسی، 15 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں، 2 کروڑ کا لوگوں کو روزگار، یہی نعرے تھے نا اس 2014 کے الیکشن میں. یہ ایکسٹریم ایلیمنٹ والا رخ انہوں نے نہیں اپنایا. لوگوں نے اس چینج کو شاید اینٹیسپیٹ کر کے یا اس کی امید کر کے ان کو حکومت میں لایا. پھر جب یہ انہوں نے چہرہ دکھانا شروع کیا، آپ کے سامنے نتیجہ ہے 2024 کا الیکشن.
ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں آئی. تو آج بھی ہندوستان میں وہ اکثریت ہے ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی جو ایکسٹریمزم کو پسند نہیں کرتے. لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے, بار بار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جس زیادتی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو لے کر ورودھ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے سوسائٹی کی طرف سے. آپ کے دوست, میرے دوست, کسی اور کے بھی, جہاں پر کچھ لوگ ہیں ان کے بھی دوست, ایک سیکشن ہے ایسا جو نہ تو اس کو صحیح کہتا ہے نہ اس کو غلط کہتا ہے, وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں یہ کہوں گا 2-3 چیزیں, 2-3 انسٹیٹیوشنز کمپرومائز ہے, اسی لیے میں پھر سے انسٹیٹیوشنز کی بات دہراؤں گا. جب ملک میں انسٹیٹیوشنز کمپرومائز ہونا تو بہت بڑی مشکل ہوتی ہے, تو تب حقیقت بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے, حقیقت خاموش بھی ہو جاتی ہے اور یہ سب راستے بند ہو جاتے ہیں. 2-3 انسٹیٹیوشنز کمپرومائز ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے صحیح سوچ رکھنے والے لوگ اس وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. وہ اس وجہ سے خاموش نہیں ہے کہ وہ اس سب سے راضی ہے, وہ ڈرتے ہیں. جوڈیشری کا حال آپ نے دیکھا ہی ہے, میڈیا کا حال آپ نے دیکھا ہے, پولیس کا حال آپ نے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کے خلاف بات نہیں کرتے, مگر میڈیا اس بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتی. جو صحیح سوچ رکھنے والے لوگ اکثر ہندو اس سیاست کے خلاف ہے, ان کے لیے میڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے, ان کو بلکہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دوسرا, پولیس اور ایجنسیز کا, ای ڈی کا, اسی طرح سے NIA کا یا دوسری ایجنسیز کا اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بھی اگر اس حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اس کو پولیس کی زیادتیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے, ایجنسیز کی زیادتیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے. ان 2 انسٹیٹیوشنز کے بعد پھر ایک امید بچتی ہے, کوئی انسان اس کے باوجود بھی کھڑا رہے گا, ٹھیک ہے میرے خلاف پولیس آئے گی میں کھڑا رہوں گا کیونکہ جوڈیشری ہے, عدلیہ ہے, وہ پھر مجھے انصاف دے گا. بہت ایسے کیسز ہیں جن کی وجہ سے اس بیہیویئر پہ بھی اب, اس انسٹیٹیوشن پہ بھی اب سوال اٹھتا ہے جب وہاں سے بھی انصاف نہ ملے. تو ایک ڈر ہے, ڈر کا ماحول ہے, چونکہ انسٹیٹیوشنز ہے نہیں, انسٹیٹیوشنز اپنا کام صحیح سے کر نہیں رہے, تو انصاف کی کہیں سے امید ہے نہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے خاموش ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. مگر جہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اس طرح کے ایلیمنٹ کو بات کرتے ہو, پارلیمنٹ سے لے کے آپ زمین تک دیکھ لیجئے. مسلمان اکیلا اس زیادتی کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے, رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے. یہاں کی اکثر ہندو آبادی اس رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے خلاف لڑ رہی ہے. ساؤتھ سے آپ آئیے بنگال تک, بنگال سے آپ جائیے پنجاب تک, نارتھ کی طرف راجستھان سے آپ جائیے پورے اوپر پنجاب سے ہوتے ہوئے کشمیر تک. یہ بہت بڑی آبادی ہے ہندوستان کی جو اس رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے خلاف لڑ رہی ہے. ایک سوال, میں کچھ نام لیتا ہوں, آپ ان کے بارے میں آپ کیا رائے ہے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کافی باتیں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عمر خالد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ قانون اپنا کام کرے, عدلیہ اپنا کام کرے, اتنی تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں. اس بات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وداؤٹ ٹرائلز اتنے سال سے کوئی کسی کو کیسے بند رکھ سکتا ہے؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کے لیے عدلیہ ہے, جوڈیشری ہے, جوڈیشری میں کیس چلائیے, ٹائم باؤنڈ کیس چلائیے, یا وہ کیس ثابت ہوگا یا وہ شخص فارغ ہوگا, بے گناہ ثابت ہوگا. اگر گنہگار ثابت ہوا تو اس کو سزا ملے گی جو قانون نے اس کے لیے رکھی ہوگی, وہ سزا بھگتے گا, وہاں سے باہر نکلے گا. یہی قانون ہے نا, یہی آئین ہے نا, یہی انصاف ہے نا, یہی ایک سوسائٹی ہے نا, نہ اس میں مسلمان ہے نہ ہندو ہے. اگر بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا. ابھی تک شرجیل امام, عمر خالد اور بہت سارے سینکڑوں ایسے کیسز, ان کے ٹرائلز بھی شروع نہیں ہوئے, اور 6 سال سے زیادہ انہوں نے جیل میں بتائے اور بتا رہے ہیں. ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ گنہگار ہے یا بے گناہ ہے. 6 سال گزار چکے ہیں. کل کو اگر ثابت ہوا کہ یہ بے گناہ ہے, یہ 6 سال یا آگے پتہ نہیں کتنے سال ان کو اور بند رکھیں گے, یہ کون واپس دے گا؟ اچھا ثابت ہوا, چلیے ہم قیاس کرتے ہیں, مان کے چلتے کہ ثابت ہوا یہ گنہگار تھے, اس گناہ کی سزا شاید 1 سال ہوتی یا 2 سال ہوتی, اور یہ 6 سال سے 7 سال سے زیادہ ابھی بھی جیل میں گزار رہے ہیں. تو یہ وقت کون واپس دے گا اور اس زیادتی کا جواب کون دے گا؟ اس طرح سے باعث طریقے سے آپ انسٹیٹیوشنز کو کیسے چلا سکتے؟ دوسری طرف آپ کنوکٹڈ مرڈرز کو دیکھتے ہیں جن کا جرم ثابت ہو چکا ہے عدالت میں, جن کو سزا مل چکی ہے. ریپس کو آپ دیکھتے ہیں,
ان کو بیل ملتی ہے, آزادی ملتی ہے, ریگولر بیلز ملتی رہتی ہے, اور ان کے کیسز جلد از جلد سنے جاتے ہیں جوڈیشری میں, اور پیرول ملتی ہے. تو یہ بات اس میں نہ مسلمان ہے نہ ہندو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون اپنا کام کرے, قانون کی روح سے کام ہو, اس طرح سے سزا نہ دی جائے لوگوں کو. ایک بطور سانسد آپ پارلیمنٹ میں رہتے ہوں گے, بیٹھتے ہوں گے, لوگوں سے ملتے بھی ہوں گے, آپ کی بی جے پی کے بڑے ایم پی سے بھی ملاقات ہوتی ہوگی, امت شاہ بھی آپ کو وہاں نظر آتے ہوں گے. کبھی آپ نے کسی سے مل کے اس طرح کے ایشوز پہ ڈائریکٹلی بولا ہے؟ کیا ریسپانس رہتا ہے ان لوگوں؟ لابی میں بیٹھ کے کچھ بی جے پی ممبرز جب لابی میں بیٹھے ہوتے آپ کو لے کر تو کافی چیزیں, پچھلی بار آپ کی ایک اسپیچ کے دوران تو آپ کو لے کر ووادت کچھ گالی تو نہیں کہیں گے, سلر تھے, ہاں کہے بھی گئے. اکثر بی جے پی آپ کے کے لوگ ساتھ ایسا کیوں ہے؟ مجھے پسند نہیں کرتے, میری بات کو کیوں پسند نہیں نہیں کرتے؟ کرتے. شاید میں حقیقت کو بیان کرتا ہوں یا ان کو آئینہ دکھاتا ہوں. آپ بھی بہت سیریس سے رہتے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں. حالات ہی ویسے ہیں, اس ملک کے حالات ہی ویسے ہیں, سیریس حالات ہیں, اور اگر وہاں پہ سیریس ہو کے سیریس بات نہ کرے تو پھر کہاں پہ کرے. اکثر لوگوں کو شاید میں پسند نہیں ہوں, اور ہاں کبھی کبھار لابی میں اگر اسی طرح سے جو پانی وغیرہ پینے کے لیے بیٹھنے کے لیے 2 منٹ جاتے ہیں, اگر ان سے بات ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں سے, 2-4 لوگوں سے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا بی جے پی کے, تو ان سے جب بات ہوئی وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو مذہبی نفرتوں میں بانٹا ہے اور اس کا نتیجہ آگے بہت برا ہوگا. کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں. ایران پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی. کافی لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں آپ کا ٹیک. آپ نے کہا کہیں بھی ہیں باتیں ایران کو لے کر. ایران اور انڈیا میں ایران کو لے کر جس طرح کی ریئیکشنس آئے ہیں انڈیا میں, لوگوں کے ریئیکشنس شروعات میں بہت الگ تھے اور سرکار کا بہت الگ تھے. سرکار کے نمائندے بہت وقت تک تو کچھ بول ہی نہیں رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈفرینس ہے, ایک تو لوگ اتنے زیادہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سرکار کا اسٹینس کچھ اور ہے. اس بات میں ایک اور پچھلے والے سوال کا جواب بھی ہے کہ کیا لوگ, اکثر لوگ ہندوستان میں اس طرح کے ہے, جس طرح سے حکومت سوچ رہی ہے, بی جے پی حکومت سوچ رہی ہے. آپ نے خود اس مثال سے جواب دیا کہ ابھی بھی لوگ جو ہے اس سیاست کے ساتھ نہیں. تبھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ری ایکشن اور تھا, ہندوؤں کا بھی مسلمانوں کا بھی ری ایکشن اور تھا, حکومت کا ری ایکشن کچھ اور تھا. اور لوگوں کا ری ایکشن وہی تھا جو اس ملک کا آزادی کے وقت سے رہا ہے, ورلڈ ویو کو لے کے, گلوبل پالیٹکس کو لے کے. ہم نے چونکہ اس ملک نے, ہم نے آمریت کے خلاف, امپیریلزم کے خلاف جنگ لڑی ہے, کولونیلزم کے خلاف جنگ لڑی ہے, مطلب آزادی کی جد و جہد والی جنگ لڑی ہے, اور ان کے خلاف قربانیاں دے دے کے خود کو آزاد کیا, اس ملک کو آزاد کیا. تو ہم آمریت کے خلاف, امپیریلزم کے خلاف, کولونیلزم کے خلاف, یہ ملک بائی پرنسپل رہا ہے پہلے دن سے کہ کسی بھی قسم کی کولونیلزم کو, امپیریلزم کو, امپیریل پروجیکٹس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو نان الائنمنٹ موومنٹ جو تھی اس ملک کی, وہ اسی کی ایک کڑی تھی. اور اصول کی بنیاد پہ دنیا کو دیکھا اس ملک نے, اصول کی بنیاد پہ, مفاد کی بنیاد پہ نہیں. یہ بڑا یونیک تھا, منفرد سٹینڈ تھا اس ملک کا, اور اس ملک کو دنیا میں منفرد جگہ ہی اسی سٹینڈ نے دی کہ اخلاق کی بنیاد پہ, مورلز کی بنیاد پہ, یا پرنسپلز کی بنیاد, اصولوں کی بنیاد پہ اس نے دنیا کو دیکھنا جو ہے شروع کیا. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ واجپئی جی تک, نہ صرف کانگریسی, واجپئی جی تک بی جے پی کا بھی یہی سٹینڈ تھا کہ فلسطین جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے عربوں کا حق ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی یعنی عیسائی ہو, وہاں کے لوگوں کا حق ہے. یہ جو باہر سے لوگ لائے گئے 1948 میں اور وہاں پہ قابض ہوئے ہیں, ان کو وہ جگہ خالی کرنی چاہیے وہاں کے لوگوں کے لیے, اور وہاں کے علاقے کا جو فیصلہ ہے وہ وہاں کے لوگوں کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے. یہ واجپئی جی کا آفیشیل سٹینڈ ہے, ریکارڈڈ سٹینڈ ہے بی جے پی کا. تو ریسنٹلی تک ہندوستان جو ہے, ہمارا ملک جو ہے, وہ ایک اینٹی امپیریلزم رہا ہے, ویسٹ کا یہ جو ایگریشن رہا ہے اس کے خلاف رہا ہے, اصولی طور پہ مورل سٹینڈ لیا ہے. اور ہماری نزدیکی ابھی ایران کے ساتھ اس حوالے سے اسی وجہ سے تھی. ایران بھی اسی امپیریلزم کے خلاف ایک جد و جہد لڑتا آ رہا ہے, اور پچھلے 47 سالوں سے بالخصوص
ریولیوشن کے بعد، اور 47 کے بعد، ریولیوشن کے بعد ہی 1979 کے بعد ہی ایران اور ہندوستان جو قریب آئے، کیونکہ ایران میں وہ جو انقلاب آیا اس نے اندر کا جو ہے مونارکی بھی، امپیریلزم بھی ختم کیا، اور باہر کے فارن امپیریلزم، کولونیلزم کے خلاف کھڑے ہوئے. تو آئیڈیالوجیکلی یہ دو ممالک جو تھے وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے. تو اسی وجہ سے ہماری نزدیکیاں تھی ایران سے، اور اسرائیل کو ہم نے بہت دیر میں آ کے جو ہے ہندوستان نے جو ہے اس کو ریکگنائز کیا. اس ریکگنائز کرنے کے باوجود بھی اس طرح کے رشتے ہمارے نہیں تھے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ، گلف میں یا ایران کے ساتھ رشتے خراب کریں. مگر اس حکومت نے، بی جے پی حکومت نے مسلمان دشمنی میں نہ صرف اندرونی ڈومیسٹک پالیٹکس خراب کیے، ڈومیسٹک حالات خراب کیے، بلکہ انہوں نے مسلمان دشمنی میں فارن پالیسی بھی چینج کی. اور چونکہ زائنسٹ رجیم جو ہے، صہیونی رجیم جو ہے اسرائیل کی، وہ شدت سے مسلمانوں کے خلاف ہے، قاتل ہے، تو ان کے لیے وہ آئیڈیالوجیکل الائنس بن جاتا ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے ہندوستان کو بہت زیادہ قریب نہیں بلکہ سرنڈر کر دیا اسرائیل کے سامنے. تو اسی کا نتیجہ تھا، آپ دیکھیے جو سٹینڈ لیا اس حملے کے بعد جو ایران پہ ہوا، سوچ سمجھ کے لیا گیا. ہاں بالکل. اور بدقسمتی سے ہمارے پرائم منسٹر کو استعمال کیا گیا، اسرائیل کا دورہ کروایا گیا جب اسرائیل حملہ کرنے والا تھا ایران پہ. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا؟ اگر نہیں تھا وہ بھی بری بات ہے، ہمارے لیے تشویش کی بات ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، اس ملک کو دھوکہ دیا گیا اور استعمال کیا گیا. اور اگر معلوم تھا بھی استعمال کیا گیا تھوڑا مطلب ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنے والا ہے، ایک دھوکہ ہو، ایک فالس وہ جو کہتے ہیں نا اسکرین ہو کہ کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، معاملات نارمل ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک دوسرے بہت بڑے ملک کے سربراہ کو اٹھا کے لایا اپنے ملک دورے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہے، کہیں پہ کوئی ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو وہ دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ وہ جانتے تھے ان کو 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہی حملہ کرنا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ سب کچھ نارمل ہے، ہم کوئی جنگ کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو استعمال کیا گیا. ایک بات یہ. دوسرا، یہ جو جینوسائیڈ ہوا غازہ میں، 70,000 سے بھی زیادہ لوگ جس میں مارے گئے، جس میں اکثر جو ہے بچے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں. اس کے بعد جو پوری دنیا میں ایک کیمپین چلی اس زائنزم کے خلاف، اس اسرائیلی رجیم کے خلاف، اور جو دوری اختیار کی، کسی بھی سربراہ نے دنیا کے اس ملک کا دورہ نہیں کیا اس جینوسائیڈ کے بعد. ان کو وہ ایک الگ کرنے کے لیے، ہاں دنیا نے الگ تھلگ کیا تھا. وہ ایک ان کو میں کن الفاظ میں کہوں، ان کو ریکگنائز کرنے، ان کی جینوسائیڈ کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہمارے ملک کے سربراہ نے، پرائم منسٹر نے اس ملک کا دورہ کیا اس جینوسائیڈ کے بعد، جب وارنٹ نکلا اس پرائم منسٹر کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف، ویسٹ سے وارنٹ نکلا. کیا مجبوری تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں ایپسٹین فائلز کا، الگ الگ طرح کی چیزوں سے جوڑ کے بتاتے ہیں. ایک مجبوری ہے، ایک ضرورت ہے. ضرورت وہی ہے کہ مسلمان دشمن پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی دریغ نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاست کس طرح کا رخ لے گی آگے جا کے، اس میں اسرائیل کا یا زائنسٹ رجیم کا بہت بڑا اثر ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی سازی ہوتی ہوگی. ایک وہ ہے. دوسرا یہ کہ مجبوری یہ ہے کہ ایپسٹین فائل کے حوالے سے بہت سارے ایسے انکشافات ہوئے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ انڈیویجول جو ہے کمپرومائز ہو چکے ہیں اور ان کا اب استعمال کیا جاتا ہے. کچھ ایسی کڑی ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے جس کڑی کو لے کے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت آپ کیا کر رہے تھے جب آپ کو یہ خبر پتہ لگی کہ آیت اللہ خامنئی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے؟ کیا ری ایکشن تھا آپ کا؟ کیا سوچا اس کے بعد؟ کیا بدلاؤ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ صبح کے وقت ہی پتہ چلا، رمضان کا مہینہ تھا اور سحری اختتام کر کے، نماز اختتام کر کے سب
نیوز وغیرہ سرچ کر ہی رہتے اس وقت معمول تھا، تو اسی وقت پتہ چلا کہ اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے. بہت بڑا شاکنگ یعنی معاملہ تھا، دردناک خبر تھی. اس لیے بھی کیونکہ ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا سربراہ ہے جس نے اپنے اصولوں کے لیے خود کو داؤ پہ لگایا، اپنی جان کو داؤ پہ لگایا، مگر اصولوں کو چھوڑا نہیں. جس ہدف کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے اس ہدف کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. اور یہ نہیں کہا کہ اگر مجھ پہ بات آئے تو میں رشیا چلا جاؤں گا، جان بچا کے نکل جاؤں گا. نہیں جانتے تھے کہ اس کے نتیجے میں میری جان بھی جا سکتی ہے، تو اپنی جان بھی قربان کی. دوسرا دینی شخصیت تھی. عالم اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ بہت طرح کے مکاتب ہے، مکاتب فکر ہے، اور فقہی معاملات میں ہر مکتب کے بہت بڑے اسکالرز ہیں، ائمہ ہے یا مجتہدین ہیں جن کو دیکھ کے لوگ جو ہے دینی معاملات کے لیے رہنمائی حاصل کرتے. تو یہ ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت تھی، مجتہد تھے، مرجع تھے، جن کو لے کے تشیع میں ایک تقلید کا سلسلہ ہے. تو وہ بھی تھا. تیسرا یہی کہ کس طرح سے ایک طاقت جو ہے، طاقت کی وجہ پہ اور طاقت کے نشے میں قانون کو کیسے توڑ سکتی ہے، انٹرنیشنل لاز کو کیسے توڑ سکتے، کوئی بھی قتل کر سکتے ہو، نکل سکتے ہیں. ورنہ یہ پریسیڈنس ہے، یہ قانون ہے کہ ملکوں کے سربراہوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے، یا اس طرح سے حملے نہیں کیے جاتے. ہر کسی قانون کو توڑا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک مدرسے پہ بھی، اسکول پہ بھی حملہ ہوا جہاں پہ 100 سے بھی زیادہ بچے اور بچیاں جو ہے قتل کیے گئے. تو بہت مشکل وقت تھا وہ. آخری ایک دو سوال ہے میرے. ایک اور سوال آیت اللہ خامنئی سے جڑا ہوا ہے کہ ان کو لے کر یہ ویسٹ میڈیا نے، یا ایک پروپیگنڈا کہہ لیں یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ان کی پالیسیز تھی. کیا ہے مطلب، کیوں کہا جاتا ہے ایسا؟ جیسے کہ آپ نے کہا پروپیگنڈا ہے. اور یہ ویسٹ کون ہوتا ہے یہ بات بولنے والا، اور ویسٹ کو کس نے یہ اخلاقی جوازیت دی ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرے؟ زیادتیوں کی بات کرے تو ان کا پالتو کتا جو ہے وہ اسرائیل، انہوں نے تو ابھی جینوسائیڈ ایک ختم کیے. اس طرح کے انہوں نے کتنے جینوسائیڈ کیے ہیں، آکوپیشن کی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، بے گھر کیا ہے، ہزاروں بچیوں کا قتل کیا ہے، ہزاروں بچوں کا قتل کیا ہے. تب ان کے سٹینڈرڈز اخلاقی معیار کہاں جاتے ہیں، یہ اقدار کہاں جاتے ہیں؟ اور بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جہاں پہ حقوق کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کے اقدار کہاں جاتے ہیں؟ اور ویسٹ جو ہے وہ کل تک حقوق زن کو جانتا ہی نہیں تھا، وومنز رائٹ کو جانتا ہی نہیں تھا. ابھی 1 صدی بھی نہیں گزری ہوگی جب ووٹنگ رائٹ ملا ہے خواتین کو مغرب میں، پراپرٹی رائٹ ملا ہے خواتین کو مغرب میں. تو یہ وہ سوسائٹی ہے جن کی وہ تنقید کرتے ہیں، جنہوں نے 1400 سال پہلے خواتین کو پراپرٹی رائٹس دیے، ایجوکیشن رائٹس دیے ہیں، باہر جانے کے حقوق دیے ہیں، رائٹس دیے ہیں. آج ہی دنیا کے حوالے سے بات کریں، ایران اور امریکہ میں ہی اگر توازن کرے، اسٹیٹسٹکس اٹھا کے آپ چلے، عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ایران میں ہے بنسبت امریکہ کے. یعنی ہائی لیول کی جو کوالیفیکیشنز ہے وہ زیادہ تر ایران میں ہے. عورتوں کے پاس ریشو زیادہ ایران کا ہے بنسبت امریکہ کے. سائنٹسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایران میں عورتیں زیادہ سائنٹسٹ ہے آبادی کے تناسب کے حساب سے بنسبت امریکہ کے. جاب کے حوالے سے آپ، یا گورنمنٹ جابس کے حوالے سے، پرائیویٹ جاب کے حوالے سے، اپنا روزگار کمانے کے حوالے سے، ہائی پروفائل یعنی جاب سے لے کے جو ہے اسکل بیس جاب تک عورتیں جو ہے ایران میں آزاد ہے، کام کر رہی ہے، ہر جگہ پہ ہے. وزارتوں میں بھی ہے، آفیسز میں بھی ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، اسکل بیس ورک سیکٹر میں بھی ہے، اور امریکہ سے زیادہ ہے. اب آخر میں بات ہوگی کپڑوں کی. اب یہ سارے اسٹیٹسٹکس دنیا کے سامنے، ہر کوئی آزاد ہے، مرد عورت وہاں پہ کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جو کرنا چاہے وہ کرے. بات آئے گی کپڑوں کی، تو میں نے کچھ دن پہلے کہیں پہ بھی بات کہی، وہی بات یہاں پہ دہراؤں گا کہ یہ کپڑوں کا معیار طے کرنے کا حق انہیں کس نے دیا؟
اور یہ حیوانیت کیسے قبول کر سکتی ہے پوری دنیا کے ایک ثقافت کے سامنے؟ یا ثقافت تو ہے ہی نہیں، ایک پاور کے سامنے، ویسٹ کے سامنے عورت کی آزادی کا معیار یہ ہے کہ وہ کتنی برہنہ ہے، اس کے کپڑے کتنے کم ہیں، باقی کچھ بھی ان کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہر کسی چیز کو نظر انداز، ایجوکیشن کو، رائٹس کو، فریڈم کو، پراپرٹی رائٹس کو، ووٹنگ رائٹس کو، ڈیسیجن میکنگ کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. صرف ایک معیار کو دیکھتے کہ وہ کتنی برہنہ ہے. اگر زیادہ برہنہ ہے تو زیادہ آزاد ہے، اگر کم برہنہ ہے تو کم آزاد ہے. تو یہ حق کس نے دیا امریکہ کو یا ویسٹ کو؟ اور یہ سٹینڈرڈ بنانا، یہ معیار برہنہ پن معیار بنانا آزادی کا، یہ ہم نے کب سے قبول کیا؟ یہ ایسٹ نے کب سے قبول کیا؟ ہندوستان نے یہ کب سے قبول کیا؟ یا عرب نے یا مڈل ایسٹ نے یہ کب سے قبول کیا؟ ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو یہاں کے، ہم نے عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. اس کے سکن کو دیکھ کے اس کا ویلیو نہیں بنایا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، ان کی قدر کی ہے. اور یہاں کی عورتوں نے بھی ہمیشہ ایک معیار کو اپنایا، کپڑے پہننے کے طریقے کو اپنایا، اس کے باوجود بھی وہ آزاد ہے. عرب کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران لگاتار UAE، ریاض، الگ الگ جگہ پر حملے کر رہا ہے، اور ان ٹھکانوں پر کر رہا ہے جو بیسز ہیں امریکہ کے، اور آئل ریفائنریز پہ بھی کر رہا ہے. عرب کی جو پرتکریا رہی ہے اس پورے معاملے میں پہلے سے بھی، یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ ایران کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور یہ علی لاریجانی نے اپنی موت سے ٹھیک ایک دن پہلے ایک لیٹر لکھا، اس میں یہ کہا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ ایسے ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جو ہم میں سے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے، مگر تھوڑا سا اس کو آپ کو اس طرح سے بیان کرنا پڑے گا تاکہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو. مسلم سٹیٹس نے جو ہے ایران کو اکیلا چھوڑا ہے، مسلم ورلڈ نے نہیں. یعنی حکمرانوں نے، مسلمان دنیا کے حکمرانوں نے ایران کو اکیلا چھوڑا ہے. مگر یہ جو عام آبادی ہے نا مسلمانوں کی، چاہے کسی بھی ملک میں ہو، عرب ملک میں ہو، عجب ملک میں ہو، وہ آج آپ دیکھ لیجیے. اور آج دنیا کا تجزیہ، دنیا کے حالات کا تجزیہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انٹرنیٹ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے. آج اس وقت سٹیٹس کو چھوڑ کے، حکمرانوں کو چھوڑ کے، ان بادشاہوں وغیرہ کو چھوڑ کے مسلمان آبادی اکثر ایران کے ساتھ ہے، ایران کی اس وجود اور حق کی لڑائی کے ساتھ ہے، اور ایران کے ساتھ خود کو محسوس کرتی ہے، سپورٹ کرتے ہیں. سٹیٹس کی ہم بات کریں، یہ جو حکومتیں ہیں مسلمان ممالک کی، یہ جو شاہی حکومتیں ہیں یا دوسری قسم کی حکومتیں، ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ سبسروینٹ ہے زائنس رجیم کے. ان نے اپنی فورن پالیسی کو، اپنی آبرو کو، اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو، اپنی بزنس کو، اکانومی کو، اپنی آبرو کو، اپنے ویلیوز کو بیچ دیا ہے ویسٹ کے ہاتھوں. یہ اسیر ہے ویسٹ کے، اور بدترین اسیر ہے یہ اسرائیل کے، زائنس رجیم کے. تو یہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھ لیجیے، یہ سارے وہ پاورز ہیں، یہ جو سٹیٹس ہیں، مونارکیز وغیرہ جو ہے، یہ ویسٹ کی، فرانس اور انگلینڈ کی جو ہے امپوز کی ہوئی حکومتیں ہیں وہاں پہ. اور یہ جو باؤنڈریز ہے، یہ ملک جو کاٹے گئے، اور ان میں پھر ان خانوادوں کو بٹھایا گیا، حاکم بنایا گیا. سلطنت عثمانیہ کو انہی کے ذریعے دھوکے سے جب اس عرب دنیا سے، مسلمان دنیا سے ہرایا گیا اور نکالا گیا، انہی ایجنٹس کو پھر حاکم بنایا گیا جن نے سلطنت عثمانیہ یا مسلمان دنیا کے خلاف جنگ لڑنے میں یورپ کی، فرانس کی اور انگلینڈ کی مدد کی. تو یہ انہی کے کارندے ہیں، انہی کے ایجنٹس ہیں. یہ خود سے کوئی ان سے امید رکھنا صحیح نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر بڑی چرچائیں ہیں، اور انڈیا کو لے کر ایران نے وہ راستہ کچھ شپس کو جانے کے لیے کھول دیا ہے. یہ اس اسٹریٹ کو بند کرنے کا کیا جسٹیفیکیشن ہے ایران کا؟ کیا وہ صحیح ہے؟ دوسرا، ایران کے اندر اتنی جرت کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ اتنے وقت تک بھی مقابلہ کر پا رہا ہے؟ یہ اس کا اتہاس کیا ہے؟ کہاں سے IRGC کو یا ایران کے لیڈرز کو، وہاں اتنے سارے لیڈرز مار دیے گئے ہیں. علی لاریجانی کو مار دیا گیا، قاسم سلیمانی کو پہلے مار دیا گیا تھا، آیت اللہ خامنہئی کو اب مار دیا گیا ہے. اس کے باوجود ایران کھڑا کیسے ہے ابھی تک؟
دونوں سوال ہیں اس کے اندر. پہلے سوال کا جواب یہی ہے کہ ایران اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا، اور مجھے نہیں لگتا کسی ناجائز حد تک وہ گیا ہے. اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا اپنی جو ریجنل پاور ہے ایران کی، اتنی پاور انہوں نے ثابت کی کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا، تو اس کو ناجائز حد تک لے سکتے تھے کہ کسی کے لیے بھی نہیں کھولے. آپ نے خود اس بات کو کہا، اور اس گورنمنٹ نے قبول بھی کیا کہ ہمارے ٹینکرز آئے ہیں، اور ان نے خود ایران نے خود ان ممالک کے ٹینکرز کو جانے دیا جو براہ راست حملے میں ملوث نہیں ہے ایران کے. تو انہوں نے اخلاقی طور ہی، اخلاقی حدوں میں ہی جو ہے ان پاورز کا استعمال کیا. اس کے برعکس دیکھ لیجئے ایران کے ساتھ 40 سال تک کیا ہوا، اور ابھی بھی ہوتا آ رہا ہے. سنگین ترین کے سینکشنز، اکنامک سینکشنز ان پہ لگائے گئے. یہ تو ان نے آج جنگ کے حالات میں اسٹریٹ آف ہارمز بند کیا. ان کے سبھی راستے بند کیے گئے تھے نا، ٹریڈ کے راستے بند کیے گئے تھے، بزنس اکانومی کے راستے بند کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں کتنی سختی اٹھائی وہاں کے حاکموں نے نہیں، وہاں کی عوام نے، ایرانی عوام نے. یعنی محتاج بنایا گیا وہاں کی عوام کو. اب وہ ان کی اپنی غیرت مندی ہے کہ وہ محتاج بنے نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے. ان کے ساتھ اقتصادی لڑائی 40 سال سے لڑی جا رہی ہے. اب وہ اس وقت اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس وجود کے لیے ویسٹ پہ وہ ہر اس قسم کا نقصان وارد کرنا چاہتے ہیں جس نقصان سے وہ یہ جنگ اپنے وجود کے لیے جیتے. اس میں اکنامک جو ہے نقصان بھی ہے، اسی لیے انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے موسٹلی ویسٹرن پاورز کے لیے بند کیا، مگر ہم جیسے ممالک کے لیے بند نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہندوستان کی حکومت نے، ہماری حکومت نے ایران کے برعکس سٹینڈ لیا، اسرائیل کے حق میں سٹینڈ لیا. مگر اس کے باوجود بھی ایران نے یہ کہا کہ انڈیا کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی معیار کو نظر میں رکھتے ہوئے اخلاقی حدود تک اپنی طاقت کا استعمال کرتے. دوسرے سوال کا جواب آپ کو کربلا سے ملے گا، اور یہ سمجھنا ویسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہاں کے لوگوں کے، ہم سبھی لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جسے یہ رجیم وغیرہ کہتے ہیں، اس میں ہزاروں قسم کی خامیاں ہو سکتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، سسٹم جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے. میں خود 10 کمزوریوں کی طرف نشاندہی کر سکتا ہوں کہ ایران کی سسٹم آف گورننس میں کہاں پہ خامیاں ہے، مگر اس بات کو برعکس رکھ کے امید ہے کہ ہر سسٹم جو ہے گرو ہوتا ہے، ریوالو ہوتا رہتا ہے، اپنی خامیوں کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. ہم بھی اپنے سسٹم سے امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. اسی طرح سے ایران کے بھی سسٹم سے امید ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی خامی ہے وہ اس خامی کو دور کیا جائے. مگر یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ سسٹم کیا ہے، کس چیز پہ اس کی بنیاد پڑی ہے. اس لیے آپ نے مثال دی کہ ایک چلا جاتا ہے، پیچھے جو ہے دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ دوسرے کو یہ پتہ ہے کہ میرا نتیجہ مجھ سے پہلے والے کا ہونے والا ہے، اور وہ خوشی خوشی سے اس نتیجے کے انتظار میں، خوف میں نہیں، انتظار میں اسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ پہلے والے کو مار دیا جاتا ہے. یہ سسٹم جو ہے، اس میں پھر سے دہراؤں گا، فلاز ہو سکتے ہیں، مگر نیت میں یہ ایک آئیڈیالوجی پہ کھڑا کیا گیا، جو آئیڈیالوجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، کربلا کے اصولوں پہ جو ہے منحصر ہے. حضور کی سیرت کو جس طرح سے مسخ کیا گیا تھا اور مسلمانوں سے دور کیا گیا تھا حضور کی سیرت کو، کربلا نے ایک چیز واضح کی کہ اگر کوئی شخص اٹھے اور اصولوں کا پابند رہے اور اس سیرت کو اور ان اصولوں کے لیے کھڑا ہو، اگر اس کی جان بھی چلی جائے، اگر اس میں جان بھی چلی جائے، وہ اصولوں کو زندہ رکھتا ہے، اس اصلی سیرت کو زندہ رکھتا ہے. تو اس سسٹم کا شعار یا نعرہ جو ہے، اس کا کلیم جو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان پرنسپلز کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کیریکٹر کو لاگو کرنا چاہتے ہیں جو حضور کا کیریکٹر ہے ایک اسٹیٹ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اسٹیٹ کے لیے جو کیریکٹر ہونا چاہیے، ہم اس کیریکٹر پہ، اس ویلیوز پہ ایک سسٹم کو بنانا چاہتے ہیں. اب اس سسٹم کو بچانے کے لیے، چلانے کے لیے جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ جذبہ وہی جو امام حسین کا کربلا میں تھا، کہ کوئی بھی لالچ ہو، آپ ان پرنسپل سے، اس کیریکٹر سے دور نہیں ہٹو گے، اس سسٹم کو آپ کرپٹ نہیں کرو گے.
آپ اس کیریکٹر کو برقرار رکھو گے, ان پرنسپلس کو برقرار رکھو گے, ان پرنسپلس پہ کھڑے رہو گے, ان کو بچاؤ گے, اگرچہ اس میں آپ کی جان بھی چلی جائے. اور کربلا سے انسپریشن اس طرح کی ملتی ہے کہ خواہش رہتی ہے کہ اگر میں اس راستے پہ چلوں, اس کے نتیجے میں اگر میری جان چلی جاتی ہے, جو کہ کسی نہ کسی دن جانی ہے, اگر اس راستے پہ جائے تو میرے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو ہیومن ویلیوز کے, جسٹس کے تصور پہ, انسانی انصاف, عزت, آبرو, انسانی وقار کے بنیاد پہ ایک سسٹم کو تصور کیا گیا. پھر اس سسٹم کے لیے یا اس آئیڈیالوجی کے لیے, ان پرنسپلز کو بچانے کے لیے اگر خود کو بھی قربان کرنا پڑے, وہ بہترین راستہ ہے کامیابی کا. تو اس بنیاد پہ وہاں پہ کاڈر سازی ہوئی ہے. جو سسٹم کا حصہ بنتا ہے وہ اس آئیڈیالوجی سے آتا ہے, وہ اس آئیڈیالوجی سے گزر کے آتا ہے, اس آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے شاید جن نے آپ کے دوستوں نے جو کربلا جانتے ہیں وہ اس چیز سے حیران نہیں ہوتے. ہاں, جن کو وہ بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے وہ شاید حیران ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی نظر میں حضور کی سیرت ہے تو آپ حیران نہیں ہوں گے. آپ کی نظر میں وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے اصولوں پہ, ان کی بات کے لیے اپنی جانیں نشاور کی بے دریغ, ان کے لیے یہ سرپرائزنگ نہیں ہے. اگر آپ کی نظر میں کربلا ہے جس کے سامنے, چونکہ یہ ریلیٹیبل ہے, بالکل ریلیٹیبل ہے, کہ جس کے سامنے ایک طاقت تھی اور وہ اقلیت میں تھے. کربلا والے, امام حسین والے 70-72 لوگ تھے, وہ اقلیت میں تھے. آپ سامنے ہزاروں لوگ تھے, ایک پاور تھی, ایک سٹیٹ تھی. سٹیٹ نے کرپٹ کرنا چاہا, وہ 70-72 لوگ کرپٹ نہیں ہوئے. پیسہ دینا چاہا, کرپٹ نہیں ہوئے. ان نے ان کو اقتدار دینا چاہا, عہدے دینے چاہے, وہ کرپٹ نہیں ہوئے. نیگوسیشنز کرنے چاہے, وہ کرپٹ نہیں ہوئے. ان سے اقتدار پیسے کے بدلے کہا گیا تھا کہ آپ وہ اصول چھوڑ دیجیے, آپ آ جائیے. انہوں نے کہا کہ ہم اصول کسی بھی قیمت میں نہیں چھوڑیں گے, چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اسی طرح سے ایران سے کہا گیا کہ آپ فلسطین سے ہاتھ اٹھا لیجئے, آپ غزہ کی حمایت کرنا چھوڑ دیجئے, حماس کی حمایت کرنا چھوڑ دیجئے, لبنان کی حمایت کرنا چھوڑ دیجئے. دنیا آپ کے لیے کھلی چھوڑ دی جائے گی, بازار آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اسی طریقے کی فورن پالیسی اپنائیے یا اسی طریقے کا کردار اپنائیے جس طریقے کا ہم چاہتے ہیں. آپ ان مظلوموں کی بات مت کیجیے, ان کی حمایت مت کیجیے. اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ کے لیے بازار جو ہے کھلا چھوڑ دیا جائے گا, آپ کو ہمارا حصہ بنایا جائے گا. ویسٹ نے یہی کہا نا, جس طرح سے عرب کے باقی ممالک ہیں عیش کر رہے, آپ بھی عیش کرو گے. ہمیں یہ پھر فرق نہیں پڑتا ہے وہاں ڈیموکریسی ہے, وومنز رائٹ ہے یا نہیں ہے. سعودی عرب میں کیا حالات ہے وومنز رائٹس کے, ابھی تک کیا حالات ہے وہ ہم جانتے ہیں. امریکہ کو کتنا اثر پڑتا ہے اس سے. بحرین میں کتنی ڈیموکریسی ہے, بحرین میں کتنے رائٹس ہیں لوگوں کے پاس. امریکہ کو اس سے کیا اثر پڑتا ہے, کوئی اثر نہیں پڑتا. تو بات یہی ہے کہ آپ ہمارے ہو جاؤ, آپ خود کو, اپنے ضمیر کو ہمارے پاس بیچو, پھر ہمیں آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کربلا والے کہتے کہ آپ کچھ بھی کرے, پیسہ لائے, ہمارے ضمیر کو خرید نہیں سکتے. آپ طاقت لے کے آئے, ہمارے ضمیر کو خرید نہیں سکتے, ہمارے اصولوں کو خرید نہیں سکتے. ہم اپنے اصولوں کے لیے, اپنے کردار اور کیریکٹر کے لیے اور مظلوم کے لیے کھڑے رہیں گے, آپ کتنی بھی طاقت لے کے آئے. اور اس کے لیے طبقہ ب طبقہ اس سسٹم میں جو ہے نیچے تک, نیچے کے کاڈر سے لے کے اوپر ٹاپ آفیشلز تک لوگ اسی آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے کھڑا ہو جاتا. علی لاریجانی کی آپ نے مثال دی, اور آخر میں یہی بات کہوں گا کہ علی لاریجانی نے ایک تاریخی کام کیا جاتے جاتے. جس خط کی آپ نے بات کی, یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں آخری الفاظ کہے اپنی شہادت سے پہلے, ان الفاظ میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ کوئی ہے جو میری بات سننے کے لیے, میری مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف, جو چونکہ طرف مقابل جو تھا, مقابلے کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہی تھے, ان سے کہا کہ کوئی ہے جو حق کے لیے میری مدد کرے, میری طرف آئے. تو ان کی بات بھی کسی نے نہیں سنی اور ان کو شہید کیا گیا. اسی طرح سے یعنی تاریخی کام کرتے کرتے علی لاریجانی بھی اس دنیا سے چلے گئے کہ اپنی شہادت سے پہلے آخری خط جو مسلمانوں کے نام, مسلم ممالک کے نام انہوں نے لکھا, سارے حالات بتائے, اور یہ بتایا کہ حضور کی وہ حدیث یاد دلائی کہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے, کیا آپ اس کے لیے تیار ہو کہ آپ ہماری مدد. مطلب یہ تھا کہ ان کو اندازہ تھا ایک دن پہلے, اگر وہ لکھ رہے ہیں کہ آنے والا
شاید دن کا پتہ نہ ہو مگر اندازہ تھا کہ آنے والے وقت میں ان کی شہادت ہونے والی ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، اور کتنی ہی باعزت بآبرو طریقے سے وہ اس دنیا سے چلے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اتنی طویل لمبی بات چیت کرنے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ. ہمارے ساتھ ابھی شری نگر کے سانسد سید روح اللہ آغا مہدی بات کر رہے تھے. الگ الگ مدعوں پر ہم نے بات کی. آپ یہ ویڈیو مکتوب میڈیا پر دیکھ رہے تھے. ہمیں شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.